السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اسلام آباد کا رولا ختم ہوا جی، کوئی ترمیم شرمیم جو کرنی تھی انہوں نے کر لی۔ اب دعا کریں اس کے بعد کچھ کام اچھا ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ جو بھی معاملات تھے، گہما گہمی تھی، کچھ جو سیاسی معاملات تھے، اس کی وجہ سے سارے کام ڈسٹرب ہوئے تھے۔ اب وہ تو معاملہ ہو گیا ختم، تو انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ کام کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ سارے جو بھی معاملات تھے، کوئی ووٹنگ وغیرہ کے یا جو بھی رشوتیں چلنی تھی چل گئیں، جس کو دینا تھا دے دیا، جس نے لینا تھا لے لیا۔ بہرحال اس سارے پروسیس میں، سارے چکر میں ہو سکتا ہے ملک کا بہت زیادہ خرچہ ہو گیا ہو، اور جو اوپر جن لوگوں نے اقتدار سنبھالنا ہے یا جن لوگوں نے ہم پہ حکومت کرنی ہے ان کا ہی کوئی فائدہ ہوا ہوگا یقیناً، کیونکہ 80% عوام کا تو کوئی فائدہ اس میں ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ عوام کے فائدے کی بات تو یہ کرتے نہیں ہیں نا۔ ان صرف ترامیم جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنے کام کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ کل پرسوں میں نے ایک مثال دی تھی، لوگ اس پہ شاید ناراض بھی ہو گئے تھے کہ وہ میں نے ایک بلاول صاحب کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ بہت اچھے سیاستدان ہیں، تو ایک آدمی اچھا ہے تو اچھا ہے، تو اور بھی بہت سارے پاکستان میں سیاستدان اچھے ہیں۔ ظاہر ہے اب ہم پہ انہوں نے حکومت کرنی ہے۔ اصل میں ہم عوام ہیں نا، تو ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے۔ ہم جو ہیں ایک ویسے دیکھا جائے تو وہ سارے ہی برے ہیں، لیکن پھر ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں جو سب سے کم برا ہے۔ تو ہم نے تو وزیر اعظم بننا نہیں ہے، نہ ہم نے صدر بننا ہے، ہم میں سے کسی نے تو نہیں بننا نا، عوام نے تو نہیں بننا، حکومت تو انہوں نے ہی کرنی ہے، تو پھر کیوں نہ اس کے ساتھ چلا جائے جو سب سے کم برا ہو، نہ کہ سب سے زیادہ برا۔ بہرحال وہ تو بات الگ رہی۔ وہاں میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک پرانے وقتوں کی بات ہے کہ وہ پرانے وقتوں میں ایک مالک نے گھوڑا پالا ہوا تھا، تو وہ گھوڑے کو کہیں اوپر جسم پہ زخم ہو گیا، تو اس پہ کوا بیٹھا تھا، کوا اس کو گوشت نوچ کے کھا رہا تھا، تو وہ گھوڑا کھڑا تھا اور مالک آیا تو اس نے اس کو اڑا دیا۔ تو اس ٹائم پرانے وقتوں میں جانوروں کی بھی زبان ہوتی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ نے اس کو کیوں اڑایا؟ تو اس نے کہا یہ تمہیں تکلیف دے رہا تھا، تمہارا گوشت کھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ کافی دیر سے بیٹھا تھا، یہ اپنا پیٹ بھر چکا تھا، تو اب جو نیا آئے گا، اب جو نیا بیٹھے گا تو وہ مجھے تکلیف دے گا، وہ میرا گوشت نوچے گا، مجھے کھائے گا۔ تو 70 سال سے اب تک پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ بنی ہے، وہ جب گورنمنٹ بنتی ہے وہ تھوڑا بہت کھاتا تو ہر کوئی ہے۔ پاکستان چلتا ہی رشوت پہ ہے۔ اس پہ ایک الگ پروگرام کروں گا انشاءاللہ جلدی۔ تو کھاتا تو ہر کوئی ہے، لیکن وہ جب کھا پی کے تھوڑا سا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، 2-3 سال کھاتا ہے، پھر سوچتا ہے چلو اب میں کچھ کام بھی کر لوں، تو اس کو ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ نیا آ جاتا ہے، تو وہ نیا پھر نئے سرے سے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ 70 سال گزر گئے اور ملک جو ہے اگر کچھ بہت بہتر انداز میں تو ہمیں نہیں ملا تھا، لیکن بیچ میں بہت اچھا ہو گیا تھا اکانومی کے لحاظ سے، تو اب وہ پھر زیرو ہو گیا۔ اسی طرح کھا کے ختم کر دیا اور وہ اس کو سائڈوں پہ لے گئے۔ بہرحال یہ تو بات دوسری طرف چلے گی۔ کاروباری صورتحال جو ہے، اسکریپ کے ریٹ جو کل بہت ساری افواہیں تھیں مارکیٹ میں کہ 130 روپے ہو گئے، 125 روپے ہو گئے، 127 روپے ہو گئے، کوئی ریٹوں میں اتنی تیزی نہیں آئی ہے، کوئی کام نہیں چلا ہے۔ جیسے پچھلے ہفتے ہم چھوڑ کے گئے تھے، سیاستدانوں نے جو گند مچانی تھی اوپر مچا لی، اس کے بعد کام ویسے کا ویسا ہی ہے، نہ آپ کی فیکٹریوں میں کوئی بہتری آئی ہے، نہ آپ کے سریے کی سیل میں کوئی بہتری آئی ہے، نہ ہی کام میں کوئی بہتری آئی ہے۔ ریٹ 122، 23، 24، کوئی 25 بھی لگا رہا ہوگا، اسی رینج میں مارکیٹ چل رہی ہے، 123 سے 125 کے درمیان، مال کے حساب سے، وزن کے حساب سے، مال کے حساب سے۔ نگر کے ریٹ کچھ تھوڑے سے بہتر ہیں۔ مارکیٹ میں ویسے ہی پیسوں کی شارٹیج ہے، جیسے ہے مال لے آتے ہیں، بکنے میں پرابلم ہے، سریے کی سیل ویسی کی ویسی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے سے کام کچھ چلنا شروع ہو جائے۔ ابھی جنہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، ابھی لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کر لے گی، جو ترامیم آ گئی ہیں اس کو چھیڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب سب طرف سے مطمئن ہو جائیں گے تو پھر تھوڑا سا کام کرنا بھی شروع کریں گے نا سیاستدان۔ ظاہر ہے ملک بھی تو چلانا ہے، اس ملک کی اکانومی بھی تو بچانی ہے۔ اکانومی بچے گی تو ان کی عیاشیاں بچیں گی، ان کی تنخواہیں نکلیں گی، تو ہو سکتا ہے
انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے مہینوں میں آگے کام میں کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے۔ فی الحال مارکیٹ ڈیڈ ہے، مارکیٹ 123 سے 125 کے درمیان ہے۔ کل بہت سارے فون بھی آئے، دوستوں کے میسج بھی آئے کہ مارکیٹ کی صورتحال 123 روپے سے لے کے 125 روپے کے درمیان ہے۔ سیل ٹیکس کا ایک ایشو ہے جو لاہور میں چل رہا ہے، اگر وہ اس پہ عمل ہوتا ہے تو ایک تو ہمارے ہاں کام ایسے ہیں نا کہ وہ کچھ باتیں آ جاتی ہیں، اس پہ عمل کچھ عرصے بعد ہوتا ہے، تو جب وہ اس پہ عمل ہوگا اس میں ہفتہ ایک لگ سکتا ہے اس کے رزلٹ آنے میں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسکریپ کے ریٹ 4-5 روپے نیچے آ جائیں۔ فی الحال آج کے حساب سے مارکیٹ 123 سے 125 کے درمیان کھڑی ہے۔ لائٹ کے ریٹ 85 روپے، سینیٹری کے ریٹ 90 روپے، مشینری کے ریٹ 130 روپے، مشینری کے ریٹ نیچے ہیں، ویسے وہ اسکریپ کے اندر آ رہی ہے۔ نگر کے ریٹ ہیں تقریباً 27-28 روپے۔ سوراخ گوٹ والے جو پہنچ خریداری کر رہے ہیں وہ 127-28 روپے ہی کر رہے ہیں، اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ مل مال کے ریٹ اگر کوئی مجھے دے گا تو میں 132-33 روپے میں خرید لوں گا، جو مل مال میں چلنے والا ہو، سریا ہو، مل مال ہو۔ تو صورتحال مارکیٹ کی یہ ہے۔ کاپر کے ریٹ 2500 سے لے کے 2540 کے درمیان ہیں، پیتل کے ریٹ 1500 سے 1530 کے درمیان ہیں، سلور کے ریٹ 510 اور 530 مکس کر کے 520 روپے ہیں، بیٹری کے ریٹ 300 روپے، وہ وہیں برقرار ہیں، نہ تیزی ہے نہ مندی ہے۔ مکس سٹیل کے ریٹ جو ہیں 160-65 ہیں، اور 3 نمبر 4 نمبر 250 کے قریب ہے۔ ٹکڑے کے ریٹ 50 سے 55، کاپی کے ریٹ 50 سے 55 58۔ 1 نمبر فارم جو ہے وہ پان والا جو فارم ہوتا ہے وہ 100 روپے ہے، اور وائٹ کاپی 80 سے 85 روپے ہے۔ پلاسٹک کے ریٹ 75 سے 80 روپے۔ کام کی پوزیشن ویسی ہے جیسی 10 دن پہلے تھی، کوئی تیزی نہیں آئی ہے۔ مارکیٹ میں پیسوں کی شارٹیج ہے، برقرار ہے، پیسے نہیں ہیں مارکیٹ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں مال کی شارٹیج بھی ہے، تو شارٹیج کی وجہ سے دیکھیں گودام زیادہ ہیں، دکانوں پہ مال کم ہیں، دکانیں کافی ساری تو ہو گئی ہیں بند، اور کافی ساری دکانیں جو گاڑی جمع کرتے تھے 3 ٹن کی، وہ اب سوزوکی والے کو مال بیچنے کے قریب آ گئے ہیں، مال اکٹھا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اب یہ دور ہے چھانٹیوں کا، چھانٹیاں شروع ہو چکی ہیں، بہت ساری دکانیں بھی بند ہوں گی، اور بہت سارے دکان بھی بند ہوں گے، گودام بھی بند ہوں گے۔ جو مضبوط کام کرنے والے ہیں وہی بچیں گے، کیونکہ کام بہت مہنگا ہے اور صورتحال انتہائی خراب ہے۔ آگے ادھار کا جو مال بکتا ہے وہ ادھار ہے، اللہ کرے فنسیں بچی رہیں، وہ نہ بند ہو جائیں۔ اگر وہ بند ہوگی تو پھر کاروبار کا بیڑا غرق تو ویسے ہی پہلے ہوا ہے، پھر وہ ڈبل ہو جائے گا۔ باقی صورتحال کام کی ویسے کی ویسی ہے۔ آپ اپنے بیپاری سے لازمی رابطے میں رہیں جس کو آپ مال سیل کرتے ہیں۔ اندازہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مارکیٹ میں کوئی فی الحال اتنی تیزی نہیں ہے۔ 123 سے لے کے 125 کے درمیان ریٹ ہیں۔ میرا ریٹ 124 روپے کا ہے، میں نے کل جو مال خریدا ہے 124 میں خریدا ہے۔ باقی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سیاسی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، کاروباری صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ ریٹ کی ویڈیو صبح انشاءاللہ آتی رہے گی، شام کو کچھ اور بھی دیکھ لیا کریں، اس میں میرا بھی فائدہ ہے۔ آپ کے فائدہ کی بات تو میں صبح کر دیتا ہوں، آپ کو ریٹ دے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے کاموں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور دعا کریں کہ کام اچھا ہو جائے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے مہینے سے کنسٹرکشن سیکٹر میں بھی کچھ ہل جل شروع ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ کام چلنا شروع ہوگا، تو کام چلے گا تو سب کو نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیا کریں۔